السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آیت نمبر 164 تک ہم کر چکے تھے، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور جہنم تو بہت ہی بری بازگشت ہے۔ اللہ کے ہاں سب لوگوں کے مختلف درجات ہیں، اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا، ان کی زندگیوں کو سنوارتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ آج کی آیت نمبر 165۔ اب لما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بھلا جب احد کے دن تم پر مصیبت آئی، یعنی تمہاری شکست جو ہے وہ تمہاری فتح جو ہے شکست میں بدل گئی، تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے دگنا صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے، یعنی جنگ بدر میں۔ آپ ان مسلمانوں سے کہیے یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو منافقین کی بات ہی الگ ہے۔ اکابر صحابہ کو چھوڑ کر مسلمان بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم حق کی خاطر لڑ رہے ہیں بلکہ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور اللہ کا رسول بنفس نفیس ہم میں موجود ہے تو کافر ہم پر فتح پا ہی نہیں سکتے۔ پھر جب شکست سے دوچار ہونا پڑا تو انہیں صدمہ بھی ہوا اور حیرانی بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تمہیں فتح عظیم نصیب فرمائی تھی۔ تم نے اپنے اس موجودہ نقصان سے کافروں کا دگنا نقصان کیا تھا اور اس وقت تم کمزور بھی تھے، تو اللہ اگر اس حال میں تمہیں فتح عطا فرما سکتا ہے تو وہ تمہیں شکست بھی دلوا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین۔ جس دن دونوں لشکروں میں مد بھیڑ ہوئی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے بھی کہ اللہ مومنوں کو بھی دیکھ لے اور منافقوں کو بھی دیکھ لے۔ پھر فرمایا کہ الذین نافقوا، اور منافقوں کو بھی دیکھ لے۔ وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هو للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون۔ تو جس دن دونوں لشکروں میں مد بھیڑ ہوئی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے بھی کہ اللہ مومنوں کو بھی دیکھ لے اور منافقوں کو بھی دیکھ لے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی ایک تو احد کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ جو شکست کی مصیبت لائی، اول تو ہم پیچھے پڑ چکے، اس لیے آئی تھی کہ درے کو چھوڑ دیا گیا تھا مال غنیمت کی لالچ میں، رسول اللہ کی حکم کی نافرمانی کی گئی تھی، دوسرا مال کی لالچ کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی دیکھا تاکہ اصل مومنوں کو اور منافقوں کو چھانٹ کر الگ کر لیا جائے۔ تو اللہ کو تو مومنوں اور منافقوں کی صورتحال کا پہلے سے ہی علم تھا۔ اس قسم کی آیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال پیدا کر دے جس سے دوسروں کو ان باتوں کا علم ہو جائے۔ چنانچہ اس شکست میں بہت سے لوگوں کے پول کھل گئے اور جو شخص ایمان کے جس درجے پر تھا نکھر کر سامنے آ گیا۔ پھر فرمایا کہ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کم از کم شہر مدینہ کا دفاع ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اس روز وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، حالانکہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں
اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کم از کم شہر کا دفاع ہی کرو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری مدد کرتے۔ تو منافقوں کا جو عذر لنگ تھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس جانے لگا کہ ہم فنون جنگ سے واقف ہی نہیں ہیں، ہمیں تو جنگ لڑنا ہی نہیں آتی، تو اسے مسلمانوں نے سمجھایا کہ آج مشکل پڑنے پر چھوڑ کر جا رہے ہو، اگر تم لڑنا نہیں چاہتے تو کم از کم دفاع ہی کر دو۔ دفاع کے یہاں دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں کے لشکر میں رہو، واپس نہ جاؤ تاکہ مجموعی تعداد سے دشمن کسی حد تک مرعوب رہے، اور دوسرے یہ کہ شہر مدینہ کا دفاع کرو اور مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت کرو۔ عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو جو جواب دیا اس کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی ہوگی ہی نہیں، پھر تمہارے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ، ہمیں واپس ہی جانا چاہیے۔ یہ جواب تو اس لیے غلط تھا کہ بھلا جو کافر اتنی دور دراز کی مسافت سے لڑنے آئے تھے اور ان کے دلوں میں بدر کے انتقام کی آگ سلگ رہی تھی، وہ بھلا لڑے بغیر واپس نہیں جا سکتے تھے؟ کیسے جا سکتے تھے؟ وہ تو آئے ہی اس نیت سے تھے کہ مسلمانوں کا کچومر نکال کے رکھ دیں، پھر وہ کیوں نہ لڑتے؟ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم تو فنون جنگ سے واقف ہی نہیں ہیں، پھر تمہارے ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ دراصل طنزیہ جواب تھا کہ جب ہمارے مشورے کو جو ہے وہ قابل قدر نہیں سمجھا گیا، یعنی مدینہ کے اندر رہ کر نہیں لڑا گیا اور اس کے بجائے چند پرجوش نوجوانوں کے مشورے کو ترجیح دے کر باہر کھلے میدان میں لڑنا کا فیصلہ کیا گیا، تو پھر وہی لوگ تم لوگوں کا ساتھ دیں گے، ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو فنون جنگ کو جاننے والے وہ لوگ ہوں گے، ہم تو نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم لڑنا جانتے تو تمہارا ساتھ ضرور دیتے، یعنی ان منافقوں کے دل میں یہ بات تھی کہ مسلمانوں کی اس تھوڑی سی بے سر و سامان جماعت کی شکست یقینی ہے، پھر ہم کیوں ان کے ساتھ ذلیل ہوں اور مارے جائیں؟ بلکہ ان کی اصل خوشی ہی اسی بات میں تھی کہ مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں اور ہمیں بغلے بجانے کا موقع ملے اور عبداللہ بن ابی کی کھوئی ہوئی ریاست پھر سے اسے مل جائے۔ یعنی ان کے دلوں میں تو اس طرح کی باتیں تھیں، اور بظاہر انہوں نے یہ جواب دے دیا کہ ہم لڑائی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، حالانکہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، حالانکہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے بھائی بندوں کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو آج مارے نہ جاتے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو آپ اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال کر دیکھو۔ یعنی ایک تو خود جہاد میں حصہ نہ لیا، دوسرے ان کے جو بھائی جہاد میں حصہ لے رہے تھے انہیں ملامت شروع کر دی کہ تم ہماری بات مان لیتے تو آج مارے نہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تمہیں موت سے بچنے اور بچانے کا طریقہ آتا ہے اور اس پر اتنا یقین ہے تو جب خود تمہیں موت آئے گی اس وقت ایسا کوئی طریقہ استعمال کر کے دیکھ لینا۔ ایسی باتیں دراصل اللہ کی تقدیر پر اعتراض کے ضمن میں آتی ہیں، لیکن منافقوں میں ایمان تھا ہی کہاں کہ وہ ان کی ایسی باتوں پر تعجب کیا جائے۔ تو بہرحال یہاں ان آیات میں منافقین کی کارگزاری بتائی جا رہی ہے کہ ہر موقع پر انہوں نے مومنوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی اور جنگ سے روکنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایجنڈا تھا دین اسلام کو پھیلانے کا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جیسے بھی وہ کر سکتے تھے۔ لڑائی لڑنا تو ان کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن وہ اپنی زبانوں سے ہر ممکن یہ کوشش کرتے تھے کہ دین اسلام کو نقصان پہنچے اور مومنوں کو نقصان پہنچے۔ اور آج کی تفسیر میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ وہ کس طرح سے مسلمانوں کو جنگ سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور زندگی میں منافقانہ طرز عمل جو ہے اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم ایک خالص مومن کی حیثیت سے یہ زندگی گزاریں دنیا کی، اور آگے بھی ہم ایک خالص مومن کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش ہوں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے بہترین طریقے سے سیکھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، اور ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموتی، اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔